مجھے تو اس بات کی خوشی ہے کہ انڈین فارن سیکرٹری منسٹر صاحب نے آ کے کوئی زیادہ الٹی سیدھی باتیں نہیں کی، بدمزگی کا ماحول نہیں کیا، لیکن وہ شاید خود اس لیے، میں کریڈٹ اس لیے نہیں دے رہا، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی جنرس، کیونکہ وہ تو اس وقت چھپتے پھر رہے ہیں انڈیا والے جو کینیڈا میں ہوا ہے۔ اب فارن آفس کو اس کے ہائے سے نکل جانا چاہیے کہ جی کانفرنس ہو گئی، ان کو بڑا ایگریسولی اس چیز کو اٹھانا چاہیے۔ کینیڈین آفیشیلز نے کہا بھارت ہمارے پچھلے 2 الیکشنز میں کینیڈا کے اثر ڈالتا رہا ہے۔ ٹروڈو مل جو ہے وہ کوئی بھی کام سی آئی اے یا امریکہ کے بنا وہ کام نہیں کرتا، دیٹ مینس کہیں نہ کہیں جو سارا کر نہیں سکتا، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارا کچھ امریکہ کی شے کے اوپر اور ان کے ساتھ مل کر ہی یہ کام ہو رہے ہیں۔ سیکرٹری صاحب سیکیورٹی کاؤنسل کی پرماننٹ سیٹ کی بات کر رہے تھے۔ دس از اے ٹائم کہ پاکستان ہیز ٹو اپوز اٹ، کہ جو ملک دوسرے ملکوں میں جا کے شہریوں کے قتل کروا رہا ہے اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کے، وہ کس طرح بات بھی کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم انڈیا کے خلاف اکنامک سینکشنز لگائیں گے۔ سینکشنز لگانے والوں کو میں پوچھنا چاہوں گا کہ بھارت 5ویں اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہے، with $5.9 ٹریلین کی اکانومی، آپ 10ویں نمبر پر ہیں بھائی جان۔ بھارت کو تو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، کوئی ٹچ بھی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کرتا ہے۔ اب ان کی اپنی سی ہے، انہوں نے اپنی حیثیت بنائی ہے۔ پاکستان کے اندر دیکھیں کہ پاکستان میں جو سکھوں کی اسیسینیشن ہوئی، پرمجیت سنگھ پنجول لاہور میں مارا گیا، اس میں بھی یہ انوالو تھے۔ کشمیری 10 کے قریب یہاں پہ مارے گئے، جو مہاجرین تھے اس میں بھی تو اسٹیبلش ہوا انڈین ہاتھ تھا۔ تو یہ پوری دنیا کے سامنے انڈیا تو آج بڑی بری طرح ایکسپوز ہو گیا کہ انڈیا کے کیا ان کی سوچ ہے اور کیا ان کے ارادے ہیں۔ مجھے تو اس بات کی خوشی ہے کہ انڈین فارن سیکرٹری منسٹر صاحب نے آ کے کوئی زیادہ الٹی سیدھی باتیں نہیں کی، بدمزگی کا ماحول نہیں کیا، لیکن وہ شاید خود اس لیے، میں کریڈٹ اس لیے نہیں دے رہا، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی جنرس، کیونکہ وہ تو اس وقت چھپتے پھر رہے ہیں انڈیا والے جو کینیڈا میں ہوا ہے۔ اب فارن آفس کو اس کے ہائے سے نکل جانا چاہیے کہ جی کانفرنس ہو گئی، ان کو بڑا ایگریسولی اس چیز کو اٹھانا چاہیے۔ اور دیکھیے معمولی چیز نہیں ہے یہ، کوئی چھوٹے سے کسی ملک میں نہیں ہوا، کینیڈا میں ہوا ہے۔ کینیڈین پرائم منسٹر آن ریکارڈ ہے، کل میں وائٹ ہاؤس کی بریفنگ سن رہا تھا، اس پہ انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ جی ہم نے کہا اور انڈیا کو بات سننی چاہیے، ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے۔ یہ معمولی واقعہ نہیں ہے، بہت بڑا واقعہ۔ اور اب واشنگٹن پوسٹ کی بھی آپ سٹوری دیکھیے، اس کے بعد یہ کلیئر آ رہا ہے کہ اس میں انڈین ہوم منسٹر امیت شاہ وہ بھی کلیئرلی انڈائٹڈ ہیں کہ جی وہ انہوں نے آتھرائز کیا آپریشنز یہ ہراسمنٹ کے اور کلنگ اور انٹیلیجنس گیدرنگ کے۔ تو یہ ایٹ دا ہائیسٹ لیول انڈیا انوالوڈ ہے ایز اے ٹیررسٹ اسٹیٹ، جو اسیسینیشنز کر رہے ہیں۔ آج میں دیکھ رہا تھا جب انہوں نے اسپیچ کی انڈین فارن سیکرٹری نے، تو انہوں نے بات کی کہ دیکھیں جب اکراس بارڈر چیزیں ہو رہی ہوں، سوورینٹی کی باتیں نہ بھی مانی جائے تو وہاں ٹریڈ کیا ہوگا؟ بھیا کراس بارڈر تو آپ جا رہے ہیں، آپ جا کے دوسرے ملک میں اسیسینیشنز کروا رہے ہیں۔ آئی تھنک اب کانفرنس سے نکلیں ہم، اور پاکستان کو اس ایشو کو بڑا ایگریسولی ایٹ آل فورا ہونا چاہیے۔ آج وہی بیٹھے ہوئے تھے سیکرٹری صاحب، اور کل انہوں نے ایک ہی بات کی کہ جی اپنی تقریر میں جو بات کی وہ اپنی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی پرماننٹ سیٹ کی بات کر رہے تھے۔ دس از اے ٹائم کہ پاکستان ہیز ٹو اپوز اٹ، کہ جو ملک دوسرے ملکوں میں جا کے شہریوں کے قتل کروا رہا ہے اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کے، وہ کس طرح بات بھی کر سکتا ہے۔ امیجن the audacity کہ یعنی ابھی 24 گھنٹے نہیں ہوئے ان واقعات کو جب بتا رہے ہیں، اس وقت وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ انڈیا جس کو کہتے ہیں نا وسیم، انڈیا ہیز بین caught with blood on its hands۔ Yes, precisely۔ کوئی اس میں ایمبیگوٹی نہیں ہے۔ تو آئی تھنک اب فورن آفس اس میں دکھائے ہمیں، اب ہم نے دیکھ لیا ایس سی او ہو گیا، یہ ایک آرگنائزیشنل ایونٹ تھا، ہو گیا، اس کے بعد ہم نے بہت کرٹیسی بھی دکھائی، جنراسٹی بھی دکھا دی۔ اتنا بڑا ایشو ہے کہ اس کو پاکستان کو ایگریسولی فالو شاہد صاحب یہ ذرا ہمیں سمجھائیں۔ اب یہ مجھے اگین یقین ہے کہ اگر یوگینڈا کے نائب وزیر خارجہ نے ایسا کوئی بیان بھی دے دیا ہوتا پاکستان کے خلاف، اور اگر یہ ایسی انڈیا میں ہو رہی ہوتی تو انہوں نے رگڑ دینا تھا ہمیں۔ یہاں کینیڈا، امریکہ، جسٹن ٹروڈو، ان کا وزارت خارجہ ہائی کمیشن اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ ایک تاثر یہ آتا ہے ہمیشہ کہ یار ہم اس طریقے سے ایگریسولی رسپونڈ نہیں کرتے۔ اس کے پیچھے کیا سوچ ہوتی ہے؟ معاشی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ وہی کل ہماری بات ہو رہی ہے، آپ اتنے تگڑے نہیں ہیں تو آپ بہت ساری لگژری افورڈ نہیں کر سکتے، یا ہم چاہتے ہیں کہ ذرا ہم ان کی طرح روگ بیہیو نہ کریں، ذرا ایک رسپانسبل بیہیویئر دیں، یا ہم اوور اپولوجیٹک ہو جاتے ہیں؟ کیا مائنڈ سیٹ کیا چل رہا ہوتا ہے حکمرانوں میں جب اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس پہ رسپونڈ کرنے کی بات آتی ہے؟ تو دیکھیں یہ معاملہ بڑا مختلف ہے،
ایک دو ممالک کے درمیان جنگ ہوئی ہو, ایک تنازع چل رہا ہو, ہاں وہاں پر کراس بارڈر ایک دوسرے پہ الزامات لگتے رہتے ہیں جی ہاں کہ یہ اس نے کراس بارڈر کر کے یہ کیا, ہم کہیں گے اس نے کیا. لیکن ایک ملک دنیا کے دوسرے کونے میں جا کر یس کسی کو قتل کر رہا ہو اور ایک کرمنل آرگنائزیشن استعمال کر کے قتل کر رہا ہو اور اس کو وہ ملک پکڑ لے, اس کے خلاف کارروائی کرے, یس تو یہ پوری دنیا کے سامنے انڈیا تو آج بڑی بری طرح ایکسپوز ہو گیا کہ انڈیا کے کیا ان کی سوچ ہے اور کیا ان کے ارادے ہیں. تو انڈیا تو بڑا ایکسپوز ہو چکا ہے. اب ہمیں اس میں یقیناً اس بات کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے بڑی ایگریسولی کہ جو انڈیا ہم پہ الزامات لگا رہا ہے وہ بالکل جھوٹے رہے ہیں, اور آج انڈیا خود انٹرنیشنل ٹیررزم کا مرتکب ہوا ہے. ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیہ واد دوستو. اگر آپ ہمارے ساتھ جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیا کر کے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ سکے.